ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا حصہ سورہ بقرہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے گزشتہ جمعے حالات کے تناظر میں اور اسلامی تاریخ کے تناظر میں ہم نے وہ قصہ بیان کیا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی کٹھن امتحان لیا اور ان کی اولاد کے بارے میں امتحان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے
اسے ذبح کیا جائے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اور یہیں تک امتحان تھا تو فرما وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے ندا کی اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور وہ سنت ابراہیمی اس امت مسلمہ میں رائج ہوئی، ہر شخص جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اللہ کا کرم اور مہربانی ہوئی کہ اس مرحلے سے ہم گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ اور ہدایت، اور ہر پہلو اتنا وسیع اور عریض ہے کہ تفسیر قرآن کے ہزاروں صفحات اس پر مشتمل اور بھرے ہوئے۔ ہم جب ان کی سیرت پر کلام کریں تو دماغ منتشر ہو جاتا ہے کہ یہ بیان کیا جائے، یہ بیان کیا جائے، اور بحیثیت مسلمان ان کے ہر گوشے کو بیان کرنا اور اس کو اپنے ذہنوں میں راسخ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کرام کے قصص یعنی ان کے قصوں میں ہمارے لیے ہر ان کی ادا میں ایک ہدایت کا مینار ہے۔ آج ہم نے مناسب سمجھا ہم صرف صفا اور مروہ اس سے متعلق کچھ کلام کریں گے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں پہاڑیاں علامات اور نشانیوں میں سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کیسے بن گئے، یہ شاعر اسلام کیسے بن گئے، اب میں آگے عرض کروں گا۔ صرف حضرت ہاجرہ کے اس پہاڑ پر دوڑنے سے یہ شاعر اللہ بن گئے، یعنی یہ کہ یہ مقدس اور معزز ہو گئے۔ شاعر کی بحث ایک بہت لمبی بحث ہے۔ کچھ شعار جس کو سیمبل علامت نشانی کہیں، مسلمانوں کی الگ ہیں، کافروں کی الگ ہیں، ایک پوری بحث ہے یہ کہ شاعر کیا ہوتے ہیں۔ پھر اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کی، ایک تو ہے مذہبی شعار اور ایک ہے قومی شعار۔ ہمارے علماء کا اس معاملے میں فتویٰ یہ ہے کہ قومی شعار بدل جاتا ہے، مذہبی شعار نہیں بدلتا، جس کو علامت کہتے ہیں۔ اب میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ مسلمان کا شعار داڑھی، ٹوپی، یہ امامہ، اس امامے میں یہ شملہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے امامے میں کافروں کے امامے یہ فرق ہے کہ وہ شملہ نہیں رکھتے اور ہمیں شملہ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ بعض جگہ پورے اس امامے کو شملہ ہی کہہ دیا جاتا ہے، یہ اپنے اپنے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے رواج پر کہ کہاں کس ملک کا رواج ہے، کیا چلن۔ سکھوں کا رواج یہ ہے کہ وہ بغیر شملہ کے پگڑی باندھتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں، مگر اس کو لپیٹ لیتے ہیں کس طریقے سے تاکہ بڑی نظر نہیں آتی۔ اور ان کا مذہب یہ ہے کہ ان کے گرو نانک نے بدن کے بال نہیں ترشوائے۔ وہ ایک ایسی ملنگ قسم کا آدمی تھا، وہ اپنے آپ کو اس کا پیرو سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان کے بڑوں سے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ ہدایت کیا ہے، جیسے ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کتاب کو مانتے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں ناندیڑ ایک جگہ ہے جو مہاراشٹرا میں، کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارا وہ ہے۔ ہم نے وہاں جا کر ان کے بڑے سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گرو نانک کی گرنتھ ہے، جیسے ہمارے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور کتاب ہے ذریعہ ہدایت، کہتے ہمارے پاس یہ گرنتھ ہے۔ ہم نے پوچھا یہ گرنتھ کیا ہے، تو کہا یہ بابا گرو نانک نے املا کروائی تھی، جو ان پر الہام ہوئے یا کش ہوئے، اور اس میں وہ یہ تک مانتے ہیں کہ اس کا ایک راوی مسلمان ہے، اس لیے گرو نانک کے ماننے والے مسلمانوں کو بھی کافی حد تک مانتے۔ لیکن تقسیم ہند کے موقع پر جتنا قتل عام ان سکھوں نے کیا،
اس قدر کیا کہ اللہ کی پناہ جو حضرات اس میں نقل مکانی کر کے آ رہے پاکستان وہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ اس کو اپنا ذریعہ ہدایت سمجھتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ کڑا ہوتا ہے اور ایک کرپان ہے جو یہاں لگاتے ہیں، اور یہ امامہ، یہ تین ان کی علامتیں۔ آپ اندازہ لگائیے، مضمون وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ان علامتوں میں اتنے ٹھوس اور مضبوط ہیں کہ اس کرپان کے ذریعے سے ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک فلائٹ اغوا کر لی گئی۔ اب وہاں جب ایئرپورٹ کراس کریں تو اس پر پابندی لگ گئی، جو خنجر یہاں ہوتا ان کا یہ اور ان کے بچے سے لے کے فوج کے جرنل تک وہ ان کا اپنا جو ہے پگڑی وہ ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی، اور اسی طرح داڑھی وہ مڑاتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ اتنے مضبوط ہیں۔ ابھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے سکھوں کے جو رہنما تھے انہوں نے ایک خبر یہ شائع کی کہ کوئی فلمی ایکٹر ہے سکھ اور اس نے داڑھی منڈائی اور خشخشی داڑھی رکھی۔ ان کے سارے مذہبی رہنماؤں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہمارے مذہب میں یہ صحیح نہیں، اتنی داڑھی رکھنا، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں داڑھی منڈانا جائز ہی نہیں، بلکہ بدن کے کسی حصے کے بال ان کے نزدیک مونڈنا جائز نہیں۔ اس پر انہوں نے احتجاج کیا۔ ایک پہلو تو یہ ہے، ایک فلمی ایکٹر نے خشخشی داڑھی رکھی، اپنے آپ کو سکھ کہلائے، تو سارے سکھوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہماری جماعت میں نہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسی تخصیص ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو ہمیں سوچنا ہے، یہ علامتیں۔ اچھا، اسی طریقے سے زرتشتیان جو آگ کی پرستش کرتے ان کی علامت کیا ہے؟ زنار، ایک ایسا بٹا ہوا دھاگا ہوتا ہے جیسے کراس کر کے ڈالتے ہیں، جو مالدار قسم کے لوگ وہ چاندی کی یا سونے کی چین ڈالتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ہندو جب پوجا کرتا ہے تو یہاں قشقہ لگاتا ہے، تلک، یہ ان کی علامت۔ اب سنیے آپ، ان علامتوں میں سے جو مذہبی علامت ہیں، کوئی مسلمان بھی اگر اس کا ارتکاب کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ہماری یہاں خواتین شادیوں میں وہ قشقہ لگاتی ہیں، اگر خود کہیں دیکھیں اس سے دوبارہ کلمہ پڑھوائیے، تجدید ایمان کرے، اور وہ اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی کرے۔ یہ ہمارے اکابر علماء کا فتویٰ، اس لیے کہ یہ قشقہ لگانا ہندوؤں کی علامت۔ آج کل ہمارے نوجوانوں نے کڑا ڈالنا شروع کر دیا ہے ہاتھ میں، یہ سکھوں کی علامت ہے، فوراً اسے اتاریے اور توبہ کیجیے۔ اسی طرح کوئی زنار اگر ڈال دیں اس کو اتار کر توبہ کریں اور تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے، یہ قومی شعار ہے۔ ٹھیک، اب آئیے مسلمانوں کے قومی شعار ایک بہت وسیع اور عریض یہ مضمون ہے، اور اسی طرح اللہ کا بھی شعار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نشانی بنا رہا ہے، صفا اور مروہ۔ اور صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ تو پتھر کے پہاڑ ہیں، اس کی تقدیس یا یہ مقدس کیسے ہو گئے؟ حضرت ہاجرہ اس پر دوڑی تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صفا مروہ پر دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے، اے جماعت صحابہ تم مجھ سے حج کے احکامات لو۔ کیا مطلب تھا؟ کہ جیسا میں کروں ویسا تم کرنا، کہ میں تمہیں حج کے احکامات بتاتا ہوں۔ اچھا، ایک ذریعہ ہوا، وہ کسی مقصد کی وجہ سے دوڑی، مگر ان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس کو اسلامی شعار بنا دیا۔ اللہ نے اسے اپنا شعار اور سمبل اور ایک علامت بنا دیا، سبحان اللہ، صرف حضرت ہاجرہ کے دوڑنے سے۔ اب آئیے اس قدر اجمال کے بعد اب اصل واقعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ بہت سی تقریریں یا بعض واقعات پر مشتمل ہیں تاکہ یہ باتیں بھی آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ واقعہ یہ ہوا، گزشتہ ہم نے جمعے میں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے بیزار تنگ آ کر عراق اور بابل شہر میں تھے، آپ اسے چھوڑ کر شام آ گئے۔ ان کے ساتھ بھی عجیب عجیب امتحان ہوتے رہے۔ ان کا جان کا امتحان ہوا، وہ بھی ایک الگ عنوان کہ انہیں بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، ایک بہت بڑا امتحان۔ آدمی کا اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑنا یہ بہت بڑا امتحان۔ آج آپ نے دیکھا کوئی عصبیت کی بات نہیں کر رہا اور کوئی حرج بھی نہیں شرط،
کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے پاکستان غیر منقسم ہندوستان سے 62 برس ہو گئے، لیکن آج بھی لوگ اپنے نام کے ساتھ دہلوی لکھتے ہیں، بھوپالی لکھتے ہیں، کانپوری لکھتے ہیں۔ وطن سے محبت ہے، حالانکہ ہم تو اب پاکستانی ہو گئے، چلیے کوئی حرج بھی نہیں، کوئی عصبیت ذہن میں اگر نہ ہو تو شرن کوئی حرج بھی نہیں، تو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والدین پلے، جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وطن کو چھوڑ کر نکلنا یہ بہت بڑا امتحان ہوتا۔ یہ وہی بتائے گا کہ جس نے کبھی نقل مکانی کی۔ آج آپ دیکھیں کہ سرحد وہاں کے حالات جو لوگوں نے خراب کیے، کتنی بڑی نقل مکانی ہوئی، لاکھوں حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے پھر واپس گئے، یہ کتنا امتحان تھا۔ اور یہ اللہ کے نبی اپنے زن اور فرزند دونوں بیویوں کو، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، اور دونوں اپنے بیٹوں کو، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اور اپنی دونوں ازواج کو لے کر شام آ گئے۔ اب شام آنے کے بعد کچھ ہی دن گزرے، اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا، ابراہیم اپنے ایک زن اور فرزند کو لے کر مکہ جاؤ اور انہیں وہاں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ لیجیے کس کو ساتھ لیا؟ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، ان دونوں کو ساتھ لے کر آپ چلے گئے مکہ۔ وہاں کوئی اللہ کے گھر کا نشان موجود نہ تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد عزیزان گرامی، جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے، اب تو اسے بند کر دیا گیا ہے تاکہ مطاف کو بڑھا دیا جائے، لوگ اب زیادہ آنے لگ گئے۔ اسے بند کرنے کے بعد زمین دوست طریقے سے اس کو باہر لے جایا گیا۔ اب باہر سے لوگ زمزم شریف حاصل کرتے، لیکن جہاں یہ کنواں ہے بس یہاں حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کہا بھی نہیں، چپکے سے جانے لگے۔ جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ اتنی بے اعتنائی، کچھ کہا بھی نہیں، یہ ان کے پیچھے دوڑی۔ اسماعیل علیہ السلام بالکل شیر خوار اور ان کو زمین پر لٹا دیا۔ دوڑنے کے بعد ہم نے گزشتہ بھی عرض کیا، حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم کیا تمہیں اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے؟ فرمایا ہاں۔ وہ خاموش ہو۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ تھا، اے ابراہیم، ہم میں اس چٹیل میدان میں نہ کوئی ہمدم، نہ مونس، نہ مددگار، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہ ہے استقامت۔ فرما میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اب وہ اتنی صابرہ تھی، ایک تو یہ کہ ایک نبی کی زوجہ اور ایک نبی کی ماں، اس قدر استقامت کا ثبوت دیا کہ کہا ٹھیک اب تم چلے جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم جس کے سپرد کر کے جا رہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا، اور وہ چپ چاپ صابر ہو کر بیٹھ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، کچھ دور جانے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہاجرہ کہیں تعاقب تو نہیں کر رہی، کہ وہ تفصیل ہم نے گزشتہ جمعے بیان کی کہ وہاں کھڑے ہو کر آج جہاں بیت اللہ شریف اس طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں سے، میوہ جات سب سے ان کو گویا وافر مقدار میں عطا فرما۔ ان میں ایک گروہ ایسا پیدا فرما جو نماز پڑھیں تو اس سے ڈریں اور ان کے دلوں ان کی طرف مائل کرنا۔ اور ایک دعا یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وہ حبیب جس کے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کو میری اولاد سے مبعوث فرمانا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل سے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر انبیاء پر تاریخ پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں، ایک حضرت اسحاق، یہ بنی اسحاق سے ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں انبیاء بنی اسحاق سے آئے، مگر بنی اسماعیل سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، صرف ایک نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اور علماء نے یہ بھی الگ عنوان ہے، یہ جو کہا جاتا حضور کو یتیم، میرے بھائی یتیم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کے ماں باپ چلے جائیں یا اڑ جائیں، اور ایک یتیم کا معنی ہے یکتا، بالکل جو ایک،
یعنی بنی اسماعیل سے یکتا نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس لیے یکتا کو بھی گویا یتیم کہتے ہیں اور حضور کو در یتیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک موتی. اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ اب اگر آپ عربی اور فارسی اردو ادب میں جائیں تو کیا ہوتا ہے، یہ سیپ آپ دیکھتے ہوں، یہ عجیب نظام قدرت ہے کہ یہ سیپ اوپر آتی ہے سمندر کے اور یہ سیپ اپنا منہ کھولتی ہے. ایک ابر ہے قدرت کی جس کو ابر نیسا کہتے ہیں. یہ ابر نیسا جو ہے یہ آتا ہے، آنے کے بعد اس سے اوس کے قطرے برستے اور یہ سیپ اپنا منہ کھول دیتی ہے اور منہ کھولنے کے بعد میں وہ سیپ میں ابر نیسا کا قطرہ پڑتا ہے اور وہ ابر نیسا کا قطرہ ایک اس کے پیٹ میں پڑ جائے وہ بند ہو جاتی ہے اور سمندر میں جا کر کافی عرصہ گزارتی. اور یہی سیپ اگر کھلے اور یہ ابر نیسا کا قطرہ اگر اس پر لگے اور یہ بکھر جائے، بکھرنے کے بعد پیٹ میں جائے تو چھوٹے چھوٹے موتی بنتے ہیں اور ایک موتی اس کا بنتا ہے جو یکتا ہو، یعنی یہ کہ کہیں بکھرا نہیں ہو اور پیٹ میں جائے تو جانے کے بعد میں وہ ایک موتی بنتا ہے جس کو سچا موتی کہتا ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال بڑا بڑا فلسفی تھا مگر ظاہر ہے کہ مفتی یا کوئی عالم دین نہ تھا، مذہب کا شاید گہرا مطالعہ نہیں کیا اور بلا وجہ بک بک کہہ گیا. کہتا سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس شعر میں وہ اللہ کو بخیل کہہ گیا. اگر ہم ہوتے تو اقبال سے کہتے یہ بتاؤ کہ سیپ میں اگر سمندر کا پانی گھس جائے کیا موتی پیدا ہوگا؟ جو تم نے شکوہ کیا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، ارے یہ شبنم ابر نیسا، اس کے سوا موتی پیدا ہی نہیں ہوتا. اسی لیے حضور کو کہتے ہیں در یتیم یکتا. سمجھ گئے آپ؟